نقصانات ہو رہے. امام غزالی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے ہیں انہوں نے 10 فائدے لکھے کم کھانے کے اور 10 نقصان لکھے زیادہ کھانے کے. ان میں سے ایک بات امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ بھی لکھی اور دیگر مفسرین نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں لکھی کہ جو بندہ کھانے پینے کی نفسیات کو نہیں بدلتا ہے وہ کبھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا. اس کا اپنا پیٹ ہی نہیں بھرے گا تو دوسروں کا خیال کیسے کرے گا؟ اس کو تو اپنے ہی مزے عیاشیاں ختم نہیں ہوں گی تو وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، عشر تک نہیں دے گا، زکوٰۃ تک نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے جہاں عشر کا تذکرہ کیا نا وہاں بھی کہا حد سے نہ بڑھو. وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کٹائی کے دن ہی عشر ادا کر دو، حق ادا کر دو. اور ساتھ ہی تعلیم دے دی حد سے نہ بڑھو. جہاں اللہ نے دوسروں کے حقوق کا تذکرہ کیا، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، وہاں بھی اللہ نے ساتھ ہی کہہ دیا فضول خرچی نہ کرو. کیونکہ جب تک انسان اپنے کھانے پینے پہ کنٹرول نہیں کرے گا، فضول خرچی پہ کنٹرول نہیں کرے گا، تو اس وقت تک وہ دوسروں کا خیال کیسے رکھ پائے گا؟ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اور ساتھ ہی ایک اور مسئلہ بھی اللہ نے بیان کیا آخر میں، وہ بھی سن لیں. بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ شاید بس اپنے پیٹ کا دشمنی بن جانا ہے، انہوں نے حلال چیزیں بھی اپنے اوپر حرام کر لی اور قسمیں ڈال لی اور درویش بن گئے اور کٹیا میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے. یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کے اوپر بھی ایک زوردار سوال کیا. قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. کہہ دیجئے کون ہے جو اللہ کی پیدا کی ہوئی زینت کو حرام کرتا ہے؟ بعض لوگوں نے کہا اچھا لباس نہیں پہننا، خوبصورت لباس نہیں پہننا. خصوصاً یہاں زینت سے مراد بالخصوص لباس بھی ہے، باقی ہر طرح کی زینت بھی ہے. کون ہے جس نے اچھے لباس کو حرام کر دیا ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کے اثر آپ کے اوپر نظر آئیں. اور کون ہے جس نے پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام کر دیا ہے؟ یعنی نہ تو اس میں حد سے بڑھنا ہے کہ بندہ اپنے اوپر ہر چیز ہی حرام کر لے اور خامخواہ جنگل میں کٹیا میں چلا جائے اور اپنے نفس کا دشمن بن جائے. آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے. اگر ایک بندہ اتنا پرہیز کرتا ہے کہ اس وجہ سے بیمار ہوتا جا رہا ہے، کچھ کھاتا پیتا ہی نہیں ہے، اس نے اس کو دین سمجھا ہوا ہے، وہ تو خودکشی کر رہا ہے. وہ اپنے آپ کو اس لحاظ سے موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے. اور اگر اتنا زیادہ کھاتا ہے کہ اس کا زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ بڑھتا جا رہا ہے اور اپنا آپ اس سے سنبھالا نہیں جا رہا اور موٹاپا کنٹرول نہیں ہو رہا اور سانس لینا مشکل ہو رہا ہے اور جسم کی چربی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کرنے کا نام ہی نہیں لیتا، تو یہ بھی زیادتی کر رہے ہیں. کیا کرنا ہے؟ اعتدال میں رہنا ہے. کھانا ہے ضرورت کے مطابق، صحت کے لیے، عبادت کی نیت سے، طاقت کی نیت سے، صحت کی نیت سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے. اور خصوصاً اگر اجتماعی کھانا ہو، شادی کا کھانا ہو، دعوت ہو، تو پھر تو جیسے ہم کھاتے ہیں وہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے شاید جانور تھے
کھونٹے سے بندھے ہوئے تھے اور ان کو یکدم کھول دیا گیا. اس میں تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے. آپ جس ٹیبل پہ بیٹھے ہیں آپ کی خواہش یہ ہو کہ میرا ساتھی زیادہ کھا لے، یہ زیادہ کھا لے، یہ کھا لے، یہ کھا لے. اگر انسان اپنی پلیٹ میں اتنی چیزیں ڈال لیتا ہے کہ بعد میں وہ ڈسٹ بن میں پھینکنی پڑتی ہیں، ضائع کرنی پڑتی ہیں، اور یوں اس کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو یہ اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت بھی ہے، حد سے بڑھنا بھی ہے، فضول خرچی بھی ہے، دوسروں کا حق بھی کھا رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ ایسے محبت کے ساتھ کھانا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ڈالنا ہے، اور ڈالنے کے بعد پلیٹ کو صاف کرنا ہے اور انگلیوں کو چاٹنا بھی ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی بے قدری نہ کی جائے.